بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 دسمبر 2023 17ویں قسط آقا سلطان احمد شاہ کا پہلا فرمان اور جواب۔ آقا سلطان احمد شاہ نے جب ہمارے باپ دادا کو ہندو مذہب سے نکال کر اسماعیلی مذہب میں لایا تو پہلا فرمان کیا جس میں 5 باتیں تھیں جو کہ بچپن سے ڈبگری جماعت خانے سے پڑھتا اور سنتا آیا ہوں۔ آقا سلطان احمد شاہ نے فرمایا، پہلی بات جماعت خانے جاؤ، دوسری دعا پڑھو، تیسری اس دنیا میں 1 پیسہ دو گے تو اس دنیا میں 1 کے بدلے 10 دوں گا، چوتھی پرصلات سے پار کراؤں گا، اور 5ویں قیامت کے دن خدا سے تمہاری سفارش کروں گا۔ یہ فرمان 1965 سے پڑھتا آیا ہوں۔ ہم تمام فرقوں کے مسلمانوں میں یہ خرابی ہے کہ ہم قرآن کے معنی نہیں پڑھتے۔ قرآن عربی زبان میں ہے اور ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میری آیتوں پر غور کرو۔ ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو غور کیا کریں گے؟ سورہ البقرہ آیت 254۔ ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش۔ میں نے جب آقا سلطان احمد شاہ کے پہلے فرمان کو سورہ البقرہ آیت 254 سے موازنہ کیا تو میرے ذہن میں 2 سوالات پیدا ہوئے۔ پہلا سوال کہ امام ہمیں اس دنیا میں 1 کے بدلے 10 دیں گے تو کون سی کرنسی میں دیں گے؟ ڈالر، یورو، پاؤنڈ، روپے یا ریال وغیرہ؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا ہم اس پیسے سے وہاں کچھ خرید سکیں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ وہاں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی۔ قرآن مجید تمام مسلمانوں کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ کوئی بھی شخص جس کا قول یا فعل قرآن کے خلاف ہو، وہ شخص کسی صورت درست نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی مولوی ہو، پادری ہو، مفتی ہو یا مشنری یا اسکالر ہو یا کوئی پیر فقیر ہو یا امام ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی صورت درست نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں آقا سلطان احمد شاہ کے فرمان کی پہلی بات قرآن مجید کے خلاف ہے۔ امام کے فرمان کی 5ویں بات کہ میں قیامت کے دن خدا سے تمہاری سفارش کروں گا، جبکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہاں کوئی دوستی کام نہ آئے گی نہ سفارش، تو 5ویں بات بھی قرآن کے خلاف ہوئی۔ چوتھی بات کہ تم کو پرصلات سے پار کراؤں گا، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کچھ ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور میں نے آج تک کوئی حدیث نہ پڑھی نہ سنی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی امتی کو یا کسی صحابی کو یا کسی اپنے گھر کے فرد کو فرمایا ہو کہ میں تمہیں پرصلات سے پار کراؤں گا۔ کیا آپ نے کوئی ایسی حدیث پڑھی یا سنی؟ تو امام کی چوتھی بات بھی رسول پاک کے خلاف ہوئی۔
آقا سلطان احمد شاہ کی پہلی بات کہ جماعت خانے جاؤ. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی عمارتوں کی طرز تعمیر سے ہی ان کے مذہب کی نشاندہی ہو جاتی ہے، چاہے وہ کوئی مندر ہو، گرودوارا ہو، گرجا ہو یا کوئی ہو. اسی طرح تمام مسلمان فرقوں کے عبادت خانے کو مسجد کہتے ہیں. وہ یہ دور سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا عبادت خانہ ہے. لیکن اسماعیلی فرقہ کے عبادت خانے کی طرز تعمیر مسجد جیسی نہیں ہوتی. آپ کسی بھی مذہب کے عبادت خانے میں جا کر ان کی عبادت کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا عبادت کرتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں. لیکن جماعت خانے میں کسی دوسرے فرقہ یا غیر مذہب کو داخل ہونے کی یا دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. جبکہ آپ مولا علی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مولا علی کا قول ہے جو کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہ ہو اسے چھپا کر بھی نہ کرنا چاہیے. امام کے فرمان کی دوسری بات کہ دعا پڑھو. دعا کیا ہے؟ قرآن مجید کی چند صورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اسے دعا کا نام دے دیا گیا ہے. وہ یہ دعا اسماعیلیوں کی نماز ہے. اماموں نے 5 نمازوں کو کم کر کے اس کی جگہ 3 دعائیں کر دی ہیں، جس میں قبلہ کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، بلکہ جس طرف منہ کر لو ہر طرف اللہ موجود ہے. قیام نہیں ہوتا، رکوع نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ البقرہ آیت 43، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور جھکو اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ. پہلے کسی مذہب کی جماعت با جماعت نہ تھی اور یہود کی نماز میں رکوع نہ تھا. اب نماز با جماعت بھی ہے اور رکوع کا بھی حکم ہے. جبکہ دعا میں رکوع نہیں ہوتا، ڈبل سجدہ نہیں ہوتا، بلکہ دعا میں ایک سجدہ بھی سر کو تھوڑا سا نیچے کرنے سے سجدہ ہو جاتا ہے. جبکہ جب تک انسان کا ماتھا اور ناک زمین کو چھو نہ لے سجدہ نہیں ہو سکتا. البتہ مجبوری کی حالت میں ایسا سجدہ جائز ہے. ثابت ہوا کہ آقا سلطان احمد شاہ کا فرمان نہ صرف اللہ کے خلاف ہے بلکہ قرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کے بھی خلاف ہے. اگر آپ سننے والوں کو میرے بیانات پر کوئی اعتراض ہو کہ میں نے جو کچھ کہا ہے جھوٹ ہے، قرآن کی آیت غلط بیان کی ہیں یا امام کا فرمان غلط بیان کیا ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں بھی اپنے آپ کو درست کر سکوں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے والے سے بات کی ہے. کسی کو اپنے راستے پر چلنے پر مجبور نہیں کر سکتا. بتانا سمجھانا فرض ہے، آگے آپ کی مرضی کہ مانیں یا نہ مانیں، کریں یا نہ کریں. کسی نے کسی کی قبر میں نہیں جانا. ہر شخص کو اپنا حساب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے. آمین.